السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ آج کے جو موضوع ہے اس میں میں مختصر طور پہ قرآن کی فضیلت اور اہمیت کو آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اس کا ترجمہ یہ ہے یقیناً اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن مجید کے ذریعے کئی قوموں کو بلند کرتے ہیں اور سروگردانی کرنے والے اقوام کو پست یا ذلیل کر دیتے ہیں۔ اچھا، اب اس حدیث کو، اس میں اتنی حکمتیں ہیں، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن جو سامنے بات ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے والوں کے لیے دنیا میں خوشخبری سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بلند کریں گے، اور جو ان کے مطابق قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزاریں گے ان کو دنیا میں ڈرایا ہے، جھنجھوڑا ہے اللہ تعالیٰ نے اس اقوام کو، ان لوگوں کو، کہ اللہ تعالیٰ ان کو پست اور ذلیل کر دیں گے۔ اب اس میں مزید اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپشن کوئی نہیں دی دوسری سوائے اس کے کہ قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا جائے۔ ظاہر ہے کہ اگر گزارنے سے اللہ تعالیٰ بلند کریں گے اور قرآن کے مطابق زندگی نہ گزارنے سے اللہ تعالیٰ پست کریں گے تو آپشن ایک ہی ہے، تو پھر یہ فرائض کے درجے میں بات داخل ہوتی ہے اگر اس کو تھوڑا سا انسان سمجھے تو۔ پھر اس کو اس طرح سے دیکھیں، دوسری حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن قیامت کے دن یا تمہارے حق میں دلیل ہے یا تمہارے خلاف دلیل ہے۔ تو اس میں بھی وہی بات ہے جو پہلی حدیث میں نظر آ رہی ہے، فرق یہ ہے کہ یہ قیامت کے دن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جس نے قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا ہوگا تو قیامت کے دن اس کے حق میں دلیل ہوگا اور جنت میں اس کو لے جائے گا، اور جو اس نے نہیں گزارا ہوگا وہ قیامت کے دن اس کے خلاف دلیل ہوگا، اس کو جہنم میں لے کے جائے گا۔ تو پھر وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں ان کو جو قرآن کے مطابق زندگی گزارتے ہیں قیامت کے دن، اور ڈرا رہے ہیں، جھنجھوڑ رہے ہیں ان کو جو اس کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارے گا، یعنی قیامت کے دن جہنم میں جائے گا۔ پھر وہی بات ملتی ہے کہ ایک ہی آپشن نظر آ رہی ہے کہ سوائے اس کے کہ اس کے مطابق زندگی گزارنے کے علاوہ کوئی آپشن اللہ تعالیٰ نہیں دے رہے ہمیں۔ سمجھنے والی بات ہے۔ اب اس کو اس طرح سے پھر ایک اور طریقے سے دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اصحاب نے جب اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارا اور اس کو اپنا امام اور رہبر بنایا، اور جیسے اس قرآن نے تعلیم کی ویسے اپنی زندگیوں کو ڈھال لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند کیا اور ان کے ذریعے سے وہ کام لیا جو شرف اور خوش قسمتی اور عزت کی بات ہوتی ہے، یعنی اسلام کے پوری دنیا میں پھیلانے کا کام ان کے ذریعے سے لیا۔ اور آج ہم جو مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہی کے ذریعے سے ہمیں یہ نعمت دی ہے، اور مسلمان ہونا کتنی بڑی نعمت ہے، اسلام کتنی بڑی نعمت ہے، گمان سے باہر یہ بات ہے، اتنی بڑی نعمت ہے یہ تو قیامت کے دن سمجھ آئے گی نا۔ جو انسان مسلمان تھا وہ جنت کا جب وارث ٹھہرے گا، تو اس پہ بھی میں کبھی بات کروں گا اس آپ سے، لیکن میں صرف ابھی یہاں پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ پھر ہم ایک تو ان لوگوں کو اللہ نے بلند کیا اسی وجہ سے کہ وہ کتاب کو اپنی زندگی میں لائے، اور ہم جو ہیں آج کل تعداد میں سب سے زیادہ ہیں لیکن کوئی حیثیت نہیں ہماری دنیا میں، پستی اور ذلت ہم پہ مسلط ہے۔ ریزن کیا ہے؟ ہم نے اللہ کی اس کتاب کو پس پش ڈالا ہوا، اس کو اپنا امام رہبر نہیں بنایا، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو نہیں گزارتے ہم، جو تعلیمات اس کی ہم اس کی بجائے اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پست کیا ہوا، ذلیل کیا ہوا اس وجہ سے۔ اور پھر دوسری طرف کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے اور ودود ہے، ان کا نام بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو پھر اس کے لیے یہ بات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ یہ بات درست ہے کہ وہ رحمان اور رحیم اور بہت زیادہ خوب محبت کرنے والے اپنے مخلوق کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی یہ بات بھی بتا دی اسی حدیث میں کہ اس پستی اور ذلت سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کتاب کی طرف لوٹ آؤ۔
یعنی اپنی زندگیوں کو اس کتاب کے مطابق ڈھال لو، اپنے آپ کو اس کتاب کے ساتھ جوڑ لو اور اس کتاب کو اپنا امام اور رہبر بناؤ، تو تم دنیا میں بلند کر دیے جاؤ گے۔ اور پھر وہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے کہ میری امت کے آخری لوگوں کی اصلاح بھی ویسے ہی ہوگی جیسے میری امت کے پہلے لوگوں کی ہوئی تھی، یعنی انہوں نے وہ قرآن کو اپنا امام اور رہبر بنائیں گے، اپنی زندگی میں اس کے مطابق ڈھالیں گے، تو پھر آخری دور میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اسلام ہر گھر میں داخل ہو جائے گا، تو پھر جنہوں نے اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا ہوگا یا اس کو اپنا امام اور رہبر بنایا ہوگا اور اس چیز کی پرواہ نہیں کی ہوگی کہ اس کا دل کیا چاہتا ہے یا کوئی چیز ان کے ہاتھ سے جاتی ہے نہیں جاتی، اس کی پرواہ کیے بغیر اپنے آپ کو طوعاً اور کرہن اسلام میں لائے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر بلند کریں گے، ان کے ذریعے سے پھر اسلام کے پھیلانے کا ہی کام لیں گے دنیا میں، جو خوش قسمتی، شرف اور عزت کی بات ہوتی ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے کہ ہم ایک تو اسلام کو اپنی زندگیوں میں لے کے آئیں، قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لیں جو آخری دور میں ہونا ہے۔ اچھا، اب بہت کچھ ہے اس میں بات کرنے کے لیے اور بھی، لیکن میں آپ کے سامنے ایک دو بات اور رکھتا ہوں اس سے ریلیٹڈ کہ اس میں اب یہ بات بھی ہے کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے۔ فتنوں کا دور ہے، یہ ہم جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے 1446 سال ہو چکے ہیں، انہوں نے اپنی شہادت کی انگلی اور مڈل فنگر کو جوڑ کے کہا تھا کہ وہ اور قیامت اس طرح ساتھ ہیں، تو 1446 سال ان کو گئے ہوئے ہو گئے ہیں اور قیامت ظاہر اب قریب ہے، اور جو بڑے بڑے فتنے ظاہر ہونے ہیں ہم اس دور میں ہیں کہ ہم بالکل اس کے ساتھ ہے، ہمارا دور، اگر مطلب انسان اس کو اس طرح سے دیکھے کہ جسے کہتے ہیں کہ ایسا گیس کرے جو صحیح گیس ہو سکتا ہے، تو وہ یہی بات بنتی ہے کہ جو بڑے بڑے فتنے ظاہر ہونے ہیں ہمارا دور اس کے ساتھ ہی ہے۔ تو اللہ سے دعا یہ کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ایک تو ہمیں اس دور سے محفوظ رکھے، اگر ہم یا ہماری نسلیں اس دور کو پائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال کرنے والوں میں سے بنا لے جس کے ذریعے سے فتنوں کے دور میں انسان اپنے ایمان کو بچا لیتے ہیں۔ تو سوال یہ کہ وہ کون سے عمل ہوں گے، تو وہ عمل یقیناً ایسے ہوں گے جو اللہ کو خوش کرنے والے عمل ہوں گے، ایسے عمال ہوں گے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہوں گے، ایسے عمال ہوں گے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتے ہوں گے، تو پھر یقیناً ہم اپنے ایمان کو بچا لیں گے فتنوں کے دور میں، اور اپنی نسلوں کو بھی ہم اگر سکھائیں تو ان میں سے یہ قرآن کے ساتھ تعلق کو جوڑنا مین بات ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ انسان مطلب ہے اپنی زندگی کو قرآن کے ساتھ جوڑ لے اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور یہ عمل کو پیش کرے، اور پھر ظاہر ہے یہ ایک دن کی بات نہیں ہے۔ انسان کیا کرتا ہے، کسی کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ روز کی 1 2 یا 3 جتنی آیتیں وہ پڑھ سکتا ہے پڑھے، ترجمے سے پڑھے اور اس کے مطابق حدیث پڑھے جو اس سے ریلیٹڈ ہے تفسیر میں، اور اپنی زندگی میں اس کو لے کے آئے، جو بھی حکم اس میں موجود ہے، نماز پڑھنے کا، زکوٰۃ دینے کا، روزہ رکھنے کا، حج کرنے کا، کوئی بھی آپ اس میں حکم موجود ہے اپنی زندگی میں لے کے آئے، جو بھی کمی موجود ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تھوڑا عمل کیا گیا ہمیشہ کیا گیا، اللہ کو زیادہ پسند ہے اس عمل سے جو زیادہ کیا جائے لیکن تھوڑی دیر کے لیے کیا جائے، تو پھر انسان یہ چھوٹا عمل ہو لیکن ہمیشہ کرے، اللہ سے مانگے۔ ظاہر ہے فتنوں کے دور میں شیطان اور اس کے چیلے جو انسان اور جنوں میں موجود ہیں وہ انسان کو ہٹائیں گے، اور ایسے ہٹائیں گے کہ انسان کے گمان سے باہر بات ہوگی، تو پھر اللہ سے مانگے اس عمل میں استقامت، اور پھر پوری کوشش بھی کرے، صرف مانگ کے تکیہ نہ کرے کہ میں نے دعا کر لی ہے، پوری کوشش کرو، پھر ہٹے اگر تو پلٹے بار بار، یہ اللہ کو پسند ہوتی ہے بات کہ بار بار پلٹنا، بار بار کوشش کرنا، اور پھر اس پر پوری زندگی اسی پر ہے، اللہ سے یہی مانگے کہ میں اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا رہوں، تو یقیناً پھر اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند ہوگا، پھر وہ اگر دعا بھی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کریں گے۔ اور کیا دعا ہونی چاہیے فتنوں کے دور میں؟ اپنے ایمان کی سلامتی اور اسلام کے مطابق زندگی کا گزارنا، اللہ تعالیٰ سے یہی مانگا جائے، اور ظاہر ہے عافیت مانگی جائے، اصل فتنوں کے دور میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عافیت دیں، تو عافیت، ایمان کی سلامتی اور اسلام کے مطابق زندگی کو گزارتے رہنا مرتے دم تک، یہی مانگنا چاہیے۔ اس میں نماز سب سے پہلے ہے، اس کو بعد اس کو انسان مانگے۔ تو اور بھی بہت سارے اعمال ہیں
اللہ کے بارے میں کبھی مایوس نہ ہونا، دعا کرنا، گمان برا نہ کرنا، اور استغفار کرنا، اور ایسے عمل کرنا جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو یہ قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنا بھی انہی اعمال میں سے بنتا ہے. تو بہت کچھ اس میں اور ہے، میری ڈیٹیل ویڈیو اس میں موجود ہوگی، میں انشاءاللہ اس میں آپ کو اس چینل پر مل جائے گی. تو میں نے یہ شارٹلی کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے بات رکھ سکوں کہ کتنی جھنجھوڑ دینے والی اور ڈرا دینے والی بات ہے یہ قرآن کو جو ہم نے چھوڑا ہوا ہے. تو حل بھی ساتھ ہی ہے، قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیں، اور ہمیں اچھا لگے نہ لگے، اللہ کو جو چیز اچھی لگتی ہے اس پہ آ جائیں. اپنا دل کر رہا نہیں کر رہا سائڈ پہ رکھیں اپنی خواہش کو، اور اللہ کے ہو جائیں. یہی کامیابی ہے، یہی بات اللہ کو پسند ہے. آگے آنے والا دور بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فتنوں کے دور سے ہمیں بچائے، ہماری نسلوں کو بچائے. اگر ملے ہمیں تو ہمیں ان اعمال میں لگائے رکھے جس سے ایمان بچتا ہے، جس سے عافیت ملتی ہے، اور جس سے آپ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور جس سے ساری زندگی ہم اسلام کے مطابق زندگی گزارتے رہیں. آمین یا رب العالمین.